شادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کر دی ہے. کس سے کی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کر دی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ محمد بن قاسم سے بھی بڑھ کر حجاج بن یوسف سے بھی زیادہ شجاعت مند اور غیرت مند تھے. ان سے یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے چاہے کچھ بھی ہو جاتا لیکن جب تک جان میں جان تھی اپنی بیوی کی حفاظت کرتے. لیکن ملعون لوگوں نے، یہ جھوٹے اور کذاب لوگوں نے حضرت علی کی طرف غلط واقعہ منسوخ کیا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، توصیف اور کبریائی عظمت اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. درود و سلام کا نزول ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. عزیز دوستو ساتھیو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج کے درس کا عنوان ہے الشیعہ و اہل بیت. عموماً ایسے مضامین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن موجودہ حالات میں ان موضوعات کی سخت ضرورت ہے. بر صغیر کے ماحول کو لیا جائے یا عالم عرب کا لیا جائے یا دیگر ممالک کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے نام پر ایک ٹولہ، ایک گروہ، ایک فرقہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. لوگوں کو گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی توہین کرتا ہے، شریعت مصطفی کا مذاق اڑاتا ہے، اصحاب رسول کو گالیوں سے نوازتا ہے. یہ مہینہ جو اپنے احترام میں پہنچ رہا ہے، اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں جتنی گالیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دی جاتی ہیں، سال کا شاید ہی کوئی مہینہ ایسا بدنصیب ہو جس میں اتنی گالیاں خیال امت صدیق و فاروق اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں دی جاتی ہیں. قرآن کریم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ استہزاء کیا جاتا ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ محبت آل بیت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. بہت سے ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو آل بیت کے نام پر دھوکہ کھائے ہیں. آل بیت کے نام پر دھوکہ کھائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ شیعہ کا لفظ اس
گروپ کے لیے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، جو 12 اماموں کا ماننے والا ہے، شریعت مستقبی کا منکر، 12 اماموں کا قائل ہے. کتنے؟ 12 اماموں کا ماننے والا. خدائے واحد کی جگہ پہ ہزاروں معبودوں کا تراشنے والا یہ گروپ یہی فرقہ ہے. ایک تاریخی معلومات کے حساب سے میں آپ سب کو بتا دوں کہ آج مسلمانوں نے قبر پرستی اور قبر سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کی اصل آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا موجد ان کو سب سے پہلے بروئے کار لانے والا، انجام دینے والا، اس کی ابتدا کرنے والا یہی ٹولہ، یہی فرقہ اور یہی گروپ ہے. اسی فرقے کے ذریعے سے مسلمانوں میں قبر پرستی کی ابتدا اور آغاز ہوا ہے. قرآن سے دوری، قرآن سے رشتہ اسی فرقے نے سب سے پہلے کاٹا ہے. سب سے پہلے قرآن سے دوری پیدا کرنے والا نہیں. مسلمانوں میں جو عبادات میں کمزوری آ گئی ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہی فرقہ جس کو شیعہ کہا جاتا ہے. شیعہ نہیں، یہ رافضی لوگ ہیں. کون ہے؟ رافضی. شیعہ کا معنی تو گروپ ہوتا ہے اور شیعہ کے لفظ سے یہ 12 اماموں کے پوجنے والے اور 12 اماموں کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے والے. اس کی تصدیق کر لیجیے کہ 12 اماموں کے ماننے والے نہیں، 12 اماموں کے نام پر دھوکہ دینے والے. کیوں؟ یہی وہ فرقہ ہے، یہی وہ گروپ ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مدینہ چھڑوایا ہے. یہی وہ فرقہ اور یہی وہ گروپ ہے جس نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ چھڑوایا ہے. یہی وہ فرقہ اور یہی وہ گروپ ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مکہ اور مدینہ چھڑوا کر کوفہ میں بلایا ہے. اور میں نے مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال میں نے اس موضوع پر آپ کے یہاں فریضہ میں تقریر کی تھی اور میں نے شیعہ کی کتابوں سے بدلائل نشان کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل یہی رافضی گروپ ہے. کون؟ یہی رافضی گروپ. اور آج بھی یہ محرم کا مہینہ ہے. اس محرم کے مہینے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ یا حسین کے سب سے زیادہ نعرہ لگاتے ہیں. یہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. کس کو چھپانے کے لیے؟ اپنے جرم کو، اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں لوگوں نے ہم کو بلایا اور تم نے فلاں شخص جو میرے سامنے اس نے خط لکھا ہے اور آج تم ہمارے اوپر تلوار سوتے ہوئے تلوار تان کر ہمارے سامنے آ گئے. تمہارے اندر کتنا بھی رحم کا جذبہ نہیں کہ تم مجھے چھوڑ دو. میں دشمنوں سے لڑتا ہوا کہ اس لیے تو لڑتا ہوں یا یزید بن معاویہ کے پاس مجھے جانے دو. میں جو کچھ اس سے ہوگا میں اس سے بات کروں گا یا مجھے مدینہ چلے جانے دو. جن ظالموں نے، جن روافض نے ان کے پاس خط لکھا تھا وہ سب کے سب بزیر ہو گئے اور آخرکار حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سی گروپ نے، سی رافضی گروپ نے، سی رافضی ٹولہ نے قتل کیا ہے. اور جتنے بھی
اسکول آج تک انٹرنیٹ پہ یہ شوق سے اپنی تصاویر بھیجا کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ملعون لوگ ایک خون بہانے کی سزا آج تک ان کی نسلیں پا رہی ہیں. حضرت حسین کہ خون کا انجام یہ ہے کہ ان کی اولاد چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سر سے خون بہاتے ہیں. یہ عقوبت اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہے. اور جب تک اس رافضیت کو نہیں چھوڑیں گے تب تک یہ اپنا خون اپنے ہاتھوں سے بہا رہے ہیں. اس گروپ کا ڈیفینیشن اس کی تاریخ معلوم ہو گئی تب آج کیا واقعہ ہے. یہ رافضی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سے آپ کے خاندان والوں سے محبت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت میں سے. حالانکہ اہل بیت عربی زبان میں اہل اور عیال اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بیوی اور بچوں کے لیے. اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کئی مقامات پر اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے. اور جتنے مقامات قرآن کریم میں مذکور ہیں اصلاً یہ ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. یہ ازواج چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہی اہل کا لفظ ہے. اس میں بھی اللہ رب العالمین نے مراد صرف ان کی بیوی کو لیا ہے. کن کو؟ بیوی کو صرف. یعنی قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیوی ہی اصل میں اہل بیت ہوتی ہے. کون؟ بیوی. کسی کے لیے ہمارے یہاں عام طور پہ اردو بولنے والے اہلیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یعنی بیوی اہلیہ کے لیے بیوی کے لیے اہلیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی معمولی پڑھا لکھا انسان جو اردو بولنے والے ماحول میں رہتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اہلیہ کس کو کہا جاتا ہے. لیکن شیعہ اور روافض کو پتا نہیں. شیعہ اور روافض کو پتا نہیں. اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں. اور اتفاق کی بات یہ یاد آئی میں نے کئی مذاہب اور کئی ادیان اور کئی فرق کی کتابیں پڑھی ہیں اللہ کے حکم سے. میں نے کسی بھی فرقے کو کسی بھی مذہب والے کو گالیاں دینے والا مذہب نہیں پایا. ہندو مت کی کتاب پڑھیے گالی دینا عیب کی بات ہے پاک ہے. بدھ مت کی کتاب پڑھیے گالی دینا پاک ہے. یہودیوں کی کتاب پڑھیے گالی دینا پاک ہے. کرسچن کی کتابیں پڑھیے گالی دینا پاک ہے. جین مت کی کتابیں پڑھیے گالی دینا پاک ہے. دنیا میں ایک واحد مذہب ہے مذہب اثنا عشری 12 اماموں کے پجاریوں کا مذہب. یہ گالی دینے کو عبادت قرار دیا ہے. گالی دینے کو میں نے دیکھا کہ ایک ہندو صبح سویرے اٹھتا ہے اور رام رام کہتا ہے. رافضی اور شیعہ جب اٹھتا ہے صبح سویرے تو الجبت والطاغوت کی ولاد کرتا ہے اللہ اور ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتا ہے. یعنی ہندو بڑا کافر ہے یا یہ مردو بڑے کافر ہے بتائیے. الحکومت الاسلامیہ یہ خمینی کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ خمینی کی کتاب ہے. اور خمینی آپ جانتے ہیں آیت اللہ اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے. حالانکہ کوئی بھی انسان آیت اللہ ہو سکتا ہے
اللہ کی آیت، آیت مطلب اللہ کی آیت، یہ خمینی اللہ کی آیت ہو سکتا ہے؟ جس کو چاہے جیسا لقب چاہے دے دیں، کوئی رکاوٹ نہیں ان کے لیے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس کا ڈیلی کا سب سے پہلے یہی کام تھا ابو بکر اور عمر پہ لان پان کرنا۔ لوگوں کو جو دعا اس نے سکھلائی ہے، اس دعا میں یہ لفظ ہے ابو بکر اور عمر پہ گالی دینا۔ ایک ہندو بھی شرکیہ طریقے پر چلتا ہے، رام رام کہتا ہے، سورج کی پوجا کرتا ہے، دیگر چیزوں کی عبادتیں کرتا ہے، لیکن یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو صبح سویرے اٹھ کر کے گالیوں سے ابتدا کرتا نہیں دیتا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جلدین یعنی دو شیطان، جلد تابوت آ جاتی ہے، جلد و تابوت شیطان، کہا کہ جب بھی صبح کرو تو یہ دعا پڑھو کہ دونوں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ ہیں ابو بکر اور عمر، ان کے اوپر گالیاں ہیں۔ یہی نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خاص طور سے ابھی میں بتاؤں آپ کو حیرانی ہوگی، ویسے بھی آج کل جو بندوق قسم کے جو کھلونے آ رہے ہیں، رائفل ٹائپ کے جو کھلونے آ رہے ہیں، اس میں آواز آتی ہے، نہیں یعنی ایسے لگتا ہے جیسے گولیاں نکل رہی ہیں۔ اسی بندوق ٹائپ کے کھلونے میں ایران سے جو کھلونا بنا ہے، اور یہ ایرانی کھلونے افریقہ کے، سوڈان کے، دیگر ممالک میں عام ہیں۔ میں نے یہاں تک کہ ایک ٹی وی چینل ہے قناة وصال، اس میں ایک سوڈانی عالم کو تقریر کرتے ہوئے میں نے دیکھا، اس نے کہا، اور اس نے باقاعدہ دکھایا کہ یہ دیکھو یہ کھلونا ہے، جیسے اس میں آن کرتے ہیں ویسے آواز آتی ہے، اس میں لکھا آواز کیسے آتی ہے، اضرب عائشہ، اضرب عائشہ، یعنی مدینہ کے الفاظ سنتے ہیں آپ نا، شوق وغیرہ یہ سنتے ہیں نا، اس میں صاف طور سے آواز آتی ہے اضرب عائشہ، عائشہ کو مارو۔ اب بھلا بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو تو عموماً حضرت عائشہ کے لیے 10 آیات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 10 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے تھے تب تک جبریل آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام و تسلیم نے آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی بھیجتا ہے۔ حضرت عائشہ یعنی دوسرے صحابیہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا ہے، اور خاص طور سے عورتوں کے متعلق جو احکام ہیں اس کے زیادہ تر راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ لیکن یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ خدمات جلیلہ، خدمات نبیلہ، شریعت کے تبلیغ میں کوئی کوتاہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہیں کی، اس کے باوجود آج اہل بیت کے نام پر انہیں کو سب سے زیادہ گالی دی جاتی ہے۔ بعض الفاظ تو ایسے ہیں کہ جن کو اپنی زبان پر ایک حیادار آدمی لا سکتا ہے، ایسی گالیاں عموماً بدترین عورتوں کو آدمی دیتا ہے، جیسی گالیاں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اس مطہرہ کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ازواج مطہرات کو جو مقام بیان فرمایا بہت ہی اعلیٰ اور ارفع ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت سن لیجیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ
کہ جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اہل بیت سے ان کا بھی ازالہ کر دیں اور بالکل ہی پاک اور صاف کر دیں. کس کے بارے میں ہے؟ امہات المومنین کے بارے میں یہ پوری آیت ہے. پوری آیت ہے. سورہ احزاب کی آیات کو اس سے پہلی آیات کو آپ پڑھیں گے اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے کس انداز سے مخاطب کیا ہے. یا نساء النبی، کیا فرمایا؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں. یعنی کوئی بھی عام انسان جب ایسے الفاظ سے پکارے تب ایسا لگتا ہے کہ ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اور احکم الحاکمین رب العالمین جب کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح سے نہیں ہو بلکہ تمہارا مقام اور تمہارا درجہ تمہاری فضیلت تم سے اعلیٰ اور افضل ترین ہے. افضل ترین امہات المؤمنین کو یہ مردود، یہ فرقہ، یہ رافضی گالیاں دیتا ہے. اس کا اہل بیت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کا اہل بیت سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ جو گھر کو جلائے اس میں اس گھر میں کیا حصہ اس کو مل سکتا ہے؟ مل سکتا ہے اسی گھر کے لوگوں کو گالیاں دینا اور زانیہ اور فاحشہ کے الفاظ استعمال کرنا. نعوذ باللہ من ذلک. ایسے الفاظ یہاں تک کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جس دن وفات ہوئی ہے، رمضان کا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ. رمضان کے مہینے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی ہے. آج اس فرقے کا بھوک بھنڈال دنیا کے مختلف ممالک میں عید سے بھی بڑھ کر کے جشن منایا جاتا ہے، عید سے بڑھ کر کے خوشیاں مناتا ہے. اور یہاں تک کہ آپ لوگ حیران ہوں گے جب اس کے الفاظ سنیں گے کہ اس وقت وہ جہنم میں جا رہی ہے. نعوذ باللہ من ذلک. جشن کے موقع پر ان کا ایک خبیث یاسر نام کا ملعون کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم کو پتا ہے اس وقت وہ کہاں ہے؟ وہ جہنم میں ایسے اور ایسے اتنی خراب اتنی گندے استعمال کرتا ہے کہ کوئی بھی مہذب آدمی جانے دیجیے دیندار ہے یا نہیں ہے، مہذب کوئی بھی کسی بھی دین کا ماننے والا ایسے الفاظ کو پسند نہیں کرے گا. ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے اور سپورٹ کرنے والا یہی جس کا نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے، یہی ملعون ہے سب سے بڑا. دنیا کے اکثر ممالک میں جہاں فسادات ہو رہے ہیں ان فسادات میں اس کا 95% حصہ ہے. کہیں بھی کسی بھی مسجد کے توڑنے کا میں حیران ہو گیا. سوات کے ایک علاقے کی تصویر انٹرنیٹ پہ آئی ہے. اس مسجد کے اوپر کم سے کم 500 گولیاں ماری گئی ہیں. پوری تصویر میں نے دیکھی، میں حیران رہ گیا. کس ملک کا علاقہ ہے یہ؟ عالیشان مسجد ہے. مجھے اندازہ نہیں کہ کتنی پرانی یہ مسجد ہوگی. اس کے منارے پر جو گولیاں ماری گئی ہیں وہ حیران کن ہے. یہ گولیاں کون فراہم کرتا ہے؟ یہی یہ رافضی ملک ایران ہے جو لوگوں کو فتنہ اور فساد میں ڈالتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج دیکھ لیجیے ان کو بہت سے سادہ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں کہ بڑے یہ دین کے کام کرنے والے ہیں. دین کو سب سے زیادہ بگاڑنے والے یہی لوگ ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے قرآن کے محرف نسخے کو شائع کیا ہے اور عرب ملکوں میں نہیں اور اسی طرح سے ہمارے ایشیا کے ممالک میں نہیں، افریقہ کے ممالک میں تقسیم کیا ہے. قرآن کا محرف نسخہ جس میں وجعلنا علیہ صحرا یہ الفاظ، اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے رشتہ توڑنے والے ایسے مضامین کی شائع کرتے ہیں کہ ایک مسلمان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کون سا مسلمان ہے جو کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے دلی کے لیے آمادہ
اور برسر پیغام اور نام اسلام کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے گھر والوں کا لیتا ہے. کس کا نام لیتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام لیتا ہے اور اہل بیت کا نام لیتا ہے. حالانکہ اہل بیت کے یہ دشمن ہیں. کس کے؟ اہل بیت کے یہ دشمن ہیں اور اہل بیت ہی کو گالیاں دینے والے ہیں. اہل بیت ہی کو گالیاں دینے. معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. ہاں ایک روایت ہے صحیح مسلم کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے حضرت علی کو، فاطمہ کو، حسن کو اور حسین کو. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں جمع کیا ہے اور اس میں صرف اتنی فضیلت ہے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل کر دیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ شامل کر لیا ہے. اصلاً یہ الفاظ کس کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 11 ہے. کتنی؟ 11 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھی؟ 4 بیٹیاں تھیں. کتنی؟ 4. زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. انہوں نے تمام کو خارج کیا ہے، حضرت فاطمہ کو اہل بیت قرار دیا ہے. یہی نہیں، ظلم اور زیادتی کی انتہا آپ دیکھ لیجیے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کو اہل بیت سے نکال دیا ہے. کس سے؟ یعنی ذہن کو کشا کیجیے ذرا سا. یہ رافضی جو اپنے آپ کو اہل بیت کا بہت بڑا پیروکار کہتا ہے، اہل بیت کا ماننے والا نہیں. یہ دین کا دشمن ہے، یہ اللہ رب العالمین کا دشمن ہے. آپ کو بتاؤں کہ ایک ایک کتاب جو لکھی گئی ہے، یہ جامعہ ام القرآن کے پروفیسر ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک ایک عنوان پہ ایک کتاب لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. کس کا دشمن ہے؟ رافضی. کس کا دشمن ہے؟ یہ دیکھ لیجیے کس کا دشمن ہے؟ رافضی قرآن کا دشمن ہے. ایک پوری کتاب، اتنی موٹی آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، پوری کتاب ان کی کتابوں کے حوالے سے بنی ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں گے اللہ رب العالمین کی عبادت سے ان کو الرجی ہے. یہ دیکھ لیجیے پوری کتاب اسی موضوع پر ہے، پورے حوالے کے ساتھ. اسی طرح سے آپ دیکھ لیجیے صحابہ کے دشمن یہ فرقہ، قطع الصلة بالصحابہ، صحابہ کے دشمن یہ. اور کتنے کو پورے کو کہتے تھے یہ کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ ابو بکر کافر، عمر کافر، عثمان کافر، سب کے سب کافر ہو گئے. میں حیران ہوتا ہوں کہ کس عقل سے اور کس ذہن سے اور کس فکر سے انہوں نے یہ کتاب جو ہے لوگوں میں عام کی ہے اور کس طرح سے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں نے کسی موقع پر کہا تھا کہ بڑے بڑے ہندو مورخین ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خاص طور سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں اور ان کی منقبت میں پوری پوری موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں. یورپ کے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت کے سلسلے میں، ان کا جو انصاف کا طریقہ تھا اس سلسلے میں. یورپ کے کفار اور مشرکین اور ملحدین نے کتابیں لکھی ہیں. کہا کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اپنا اثر چھوڑا ہے اور جن کو تاریخ ہمیشہ یاد کرے گی، ان میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے. لیکن اس عمر کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافر تھا، زندیق، اور نہ جانے کیا کیا الفاظ یاد کرتا ہے. حیرانی ہوتی ہے اس دوستوں ساتھیوں. جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر جب بھی کہیں جاتا تھا تو مجھے اپنا والی بنا کر کے جاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی. نہج البلاغہ ابن ابی الحجیج کی کتاب ہے. کئی مقامات پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعریف حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے کی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کر دی ہے. کس سے کی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کر دی ہے. اندازہ کیجیے کیا رشتہ تھا اور کتنا مضبوط یہ رشتہ تھا. لیکن ان مضبوط لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بزدل ثابت کیا. کیا ثابت کیا؟ بزدل. کہا کہ بیعت جو کی ہے وہ ڈر کے مارے بیعت کی ہے. علی جس
کے بارے میں کہتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار اتنے زور سے ماری کہ زمین کے ساتوں تہ کٹ گئے، اور حضرت جبریل اگر نہیں پکڑتے ان کی تلوار کو، ان کے ہاتھ کو نہیں تھامتے، تو جہاں پر بیل رہتا ہے اس کی گردن بھی رہتا ہے۔ اس طرح سمجھے پرانا بات ہے، یہ اتنا قوی، اتنا مضبوط عمر، یہ علی اور اس کی تلوار، لیکن یہاں پر عمر کے سامنے بھیگی بجلی، نعوذ باللہ ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ شادی انہوں نے کی اس لیے کہ وہ ان سے محبت کرتے تھے، ان سے الفت کرتے تھے، ان سے لگاؤ تھا، ان سے انسیت تھی، ان سے مودت تھی۔ اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی، فاطمہ کی بیٹی ہے یہ، کس کی بیٹی؟ وہی ایک کافر بھی اپنے داماد کی قدر کرتا ہے، تم کو اتنی بھی شرم نہیں کہ داماد اہل بیت کی قدر کرو، ان کو کافر اور زندگی کہتے ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ تم کہتے ہو ہمارا امام معصوم ہوتا ہے، بڑا بتاؤ تم معصوم کی بھی بات تم نہیں مانتے، اور حضرت علی نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، اس پر تم اعتراض کرتے تھے انہوں نے ڈرتے والی یہ شادی کر دی تھی۔ یہ کون سی رجوعت اور کون سی بہادری اور کون سی شجاعت ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ بزدلی نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ محبت کا رشتہ تھا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے الفت اور مودت کیا کرتے تھے، ان میں بغض و عناد نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں تک کہ دیکھ لیجیے، آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام پر حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے۔ کوئی بھی دشمن کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ایسے دوستوں ساتھی، آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے، اور ابو بکر اور عمر، یہ دونوں نام جو تیسرے عثمان نام کے، یہ تینوں نام کے نوجوان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ اس سے اور مزید بات بتاتا ہوں، ان کی بہت ہی معتبر کتاب ہے جس کا نام ہے الکافی۔ جیسے اپنے یہاں کسی موقع پر حوالہ دینے کے لیے کوئی حدیث بخاری کی ہوتے تو کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے نا؟ اسی طرح سے ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کس کا حوالہ کہتے ہیں؟ الکافی کے اندر یہ بات آئی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اماموں کے اوپر یہ کتاب پیش کی گئی، تو اماموں نے کہا ہے کہ یہ کافی ہماری پوری قوم کے لیے کافی ہے۔ کافی کا مطلب اسم با مسمى، اسم با مسمى، اس میں جو روایت کرنے والے لوگ ہیں تقریباً 4 تو ایسے ہیں جن کا نام ہی عمر ہے، یا تو ان کا نام عمر ہے یا ان کے باپ کا نام عمر ہے۔ بھلا بتاؤ کہ اگر نفرت ہوتی تو یہ روایت کرنے والے کیوں عمر ہوتے، یا عمر کے بیٹے کیوں ہوتے؟ لیکن یہ قوم لا يفقهون بها، یہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی ہی نہیں ہے۔ سمجھداری نام کی کوئی چیز، جذباتیت، تلوار اٹھاؤ اپنے سر پہ مارو، یا اپنے سر پہ نہ مارو تو کسی اور کے اوپر مار دو، یہ ہے جذباتیت۔ اور لوگوں کو اسی طرح سے محرم کے موقع پر ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا دلہن کھلائے جاتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ تمام کے تمام رافضی لوگ ہیں، تمام کے تمام لوگ گالیاں نہیں دیتے ہیں، لیکن شرک میں مبتلا ضرور ہوتے ہیں۔ وہ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے خود سنا ہے کہ لوگ سنی ہیں لیکن کہتے کیا ہے؟ یا حسین یا علی یا حسین یا علی یا حسین۔ شرکیہ نعرہ ہے یہ، شرک میں ڈوبا ہوا نعرہ ہے، شرک میں ڈوبا ہوا یہ نعرہ۔ مسلمان تو کسی بھی موقع پر یا اللہ اللہم کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہاں تک کہ مجھے افسوس ہے کہ ابو جہل بڑا کافر، کوئی شک اس میں کوئی، لیکن اس نے بھی جب اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے تو کہا اللہم، کیا کہا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن یہ لوگ ہمارے جو فریب خوردہ لوگ ہیں، یہ لوگ یا حسن یا حسین یا علی اس قسم کے الفاظ، خاص طور سے بعض لوگوں کو جاہلوں کو دیکھا کہ کوئی سامان وزنی ہوتا ہے اٹھا کے وہ کہتے ہیں یا علی، کیا کہتے ہیں؟ یا عزیز دوستو ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ
کوفہ میں تھے، دیکھا کہ لوگ ان کی بات نہیں مان رہے، پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر کے کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور صحابہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کلمہ کو سنتے تھے، اتنے غور سے سنتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی ابھی ان کے دل تک یہ بات اتر رہی ہے، اور عمل کی جب باری آتی تو سباحون الی الخیر، وہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ ہم نے تم کو دیکھا ہے کہ تم اس کام سے سنتے ہو، اس کام سے نکالتے ہو، میں تم کو ادھر بلاتا ہوں، تم ادھر جاتے ہو، میں ایسے قوم کا یا ایسے ریوڑ کا چرواہا ہوں جو ریوڑ چرواہے کی ایک بات بھی نہیں مانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان ہے، کرے تو کیا کریں؟ اندازہ کیجیے اس علی کی بات دیکھیے، مشکلات حضرت علی کے بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ میں نے کسی موقع سے کہا تھا، ایک کتاب پاکستان سے شائع ہوئی تھی، بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، مشکلات مشکل کشا، مشکلات مشکل کشا۔ حضرت علی کی زندگی میں جو مشکلات آئے ہیں ان کا سلسلی جائزہ ہے، اور اس کے بعد بتایا کہ دیکھو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کس قدر پریشان تھے، کتنے پریشان تھے، لیکن اپنی مدد جو خود نہ کر سکے وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے 900 سال یا 100 سال یا 1400 سال کے بعد آ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ رب العالمین لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، لوگوں کو اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ اہل بیت آپ جانتے ہیں، اہل بیت بہت ہی اونچا مقام ہے، اللہ رب العالمین نبیوں اور اسی طرح سے ان کی ازواج، ان کی ذریات، اس سلسلے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب گھر میں داخل ہوتے فرماتے السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، السلام علیکم اہل البیت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت عائشہ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت کا لفظ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ذکر فرمایا، کہا فلما قضى موسى الاجل وهو سار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا اني آنست نارا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس مدت پوری کر لی اور اپنے اہل کو لے کر کے، اپنے اہل میں کون تھی؟ بیوی تھی نا۔ شیعہ مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد، اہل سے مراد کون ہے؟ امرأۃ، ان کی بیوی ہے، حضرت موسیٰ کی بیوی ہے۔ آنس من جانب الطور نار، دیکھا کہ آگے آگ ہے۔ قال لأهله، انہوں نے اپنے اہل سے کہا، یعنی اپنے زوجہ سے کہا یہیں پر ٹھہرو، یہیں پہ ٹھہرو، انی آنست النار، میں نے آگ دیکھ لیا ہے۔ اب ٹھنڈی کا موسم تھا، اس ٹھنڈی کے موسم میں ان کو آگ کی ضرورت تھی تاکہ آگ تاپ لیں، وہاں سے آگ لے کر کے آئیں گے، یہ لوگ بھی آرام کریں گے، کچھ تپش مل جائے گی، حرارت مل جائے گی۔ اب یہاں پر پورا کا پورا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے دے گئے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے بشارت لے کر، خوشخبریاں لے کر کے، اور اس کے بعد دیکھا کہ ان کی بیوی ہے جو بات پہ ہنس رہی ہے، کھڑی ہنس رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا قالوا تعجبین من رحمت اللہ، تمہیں تعجب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر؟ انہوں نے کہا کہ میں 64 بڈھی ہو گئی ہوں، عقیم بھی، بانجھ بھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ میرا شوہر جو بوڑھا ہو چکا ہے، اب کیا امید باقی رہ گئی ہے؟ عموماً انسانی فطرت ہے کہ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد مایوس ہو جاتا ہے انسان، لیکن اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز دور نہیں۔ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قریب ہے۔ فبشرناها، اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اہل کا لفظ، یہ بیوی کے لیے خاص طور سے استعمال کیا گیا ہے۔ عزیز دوستوں ساتھیو، ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے
کہ اہل کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے ازواج یعنی زوجات بیویوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، باقی جو اولاد ہیں ان کے تابع ہیں، ان کے تابع ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ بنو ہاشم خاص طور سے کون ہے؟ عبداللہ بن عباس ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی ذریت ہے، عقیل ہے، حمزہ ہے، جعفر ہے، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے آتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نکال دیا جائے، جن کو بعد میں لاحق کیا گیا ہے انہی کا نام دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آج عموماً دیکھتے ہیں کہ 5 کا نام لیا، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ یہ شعار، یہ کیا ہے؟ یہ شعار بنا ہوا ہے۔ کس لیے شعار بنا ہوا پتا ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے۔ کس کے لیے؟ دھوکہ دینے کے لیے۔ اس لیے کہ ان کا کام یہ ہے اسلام کی بنیاد کو جڑ سے اکھاڑنا، جڑ سے اکھاڑنا۔ آپ دیکھ لیجیے، اس کی بنیاد کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے رشتہ توڑنے کا جو طریقہ ہے وہ کتنا گھناؤنا ہے، ذرا اندازہ کر لیجیے۔ قطع الصلۃ بالخالق عز وجل، اللہ رب العالمین سے رشتہ توڑنا ان کا مشن ہے۔ ان کا کیا ہے؟ مشن ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ آپ میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، سورہ نحل کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے کن کو؟ مجوسیوں کو۔ کن کو مخاطب کیا ہے؟ مجوسی کون لوگ ہیں جانتے ہیں؟ ان کے کتنے خدا ہیں پتا ہے؟ ان کے 2 خدا ہیں۔ پارسیوں کے کتنے خدا ہیں؟ 2 خدا۔ ایک کو یہ کہتے ہیں اہرمن اور دوسرے کو کہتے ہیں یزدان۔ کیا کہتے ہیں؟ یزدان۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں 2 خدا مت بناؤ، 2 خدا مت بناؤ۔ صاف ہے، کلیئر ہے، 2 خدا، بلکہ انما هو الہ الہ واحد، بلکہ وہ تو تمہارا ایک ہی معبود حقیقی ہے۔ وہ کتنا؟ ایک ہی۔ فإیایا فارہبون، ڈرو تو تم مجھے سے ڈرو۔ اس کی تفسیر کیا لکھی ہے پتا ہے؟ کہا ہے اے لا تتخذوا امامین۔ کیا کہا؟ 2 امام نہیں بناؤ۔ کیا نہیں بناؤ؟ کس کی طرف اشارہ کیا؟ ابو بکر اور عمر کو امام مت مانو۔ وقالوا انما هو اله واحد اي انما هو امام واحد، یعنی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر اس مردود فرقے نے، رافضی گروپ نے وہاں پر امام مراد دیا ہے۔ یہ توحید سے، اللہ رب العالمین سے، خالق کائنات سے دور کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ رب العالمین سے اس کو کتنی بغاوت ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا چلانے والا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آج کل موسم برسات کا ہے، یاد بھی رہے گی۔ حضرت علی کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے اس کا گرجانے والا اور یہ بادل برستا ہے اس کا برسانے والا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور جب گھن گرج کی آواز ہوتی ہے حضرت علی کوڑا مارتے ہیں اس کی آواز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ توبہ کرو ورنہ یہ سوٹا ہے، اسی سوٹے سے تم سب کی کٹائی ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ تھے جو توبہ کر لیے، جبکہ بہت سے لوگ تھے جو توبہ نہیں کیے۔ آخر کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر نام کے اپنے غلام کو کہا کہ آپ کا اللہ تیار کرو اور جتنے لوگ ہم کو خدا مانتے ہیں ان تمام کو جلا دو۔ نتیجہ ایسا ہی ہوا، اس لیے کہ یہ شرک کا جو معاملہ ہے نا اتنا ڈینجرس ہے، اتنا خطرناک ہے کہ کوئی بھی موحد آدمی اس شرک کو برداشت۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہی وہ شخص ہیں جنہوں نے پرانی تمام تر قبروں کو مسمار کر دیا تھا۔ صحیح مسلم کی آپ حدیث کو کوٹ کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ حضرت علی کو جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا تھا اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر کے قبروں
استعمال کیا جتنی ہی ولا قبرا مشرفا الا سویتہ کہ جتنی بھی بلند و بالا قبریں ہیں ان تمام کو زمین بوس کر دو. یہ حضرت علی ہے. ان کے اندر توحید کی غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ کلمات سنے انہوں نے فوراً کہا اموں کو یہ ان کا غلام تھا کہا کہ آقا تیار کرو. اور اس میں ان تمام مشرکین کو جو کہہ رہے تھے کہ حضرت علی خدا ہے ان کو جلا دیا گیا. جب جلا دیا گیا تو بہت سے ملحدین کیا کہہ رہے تھے پتا ہے اب تو اور بھی یقین ہو گیا کہ یہی خدا ہے اس لیے کہ آپ کا عذاب خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ مشرک لوگ یہ دین سے دور کرنے والے اللہ العالمین سے دور کرنے والے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کیا ہے جھوٹی باتیں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے پاس ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا قرآن لے کر کے آئے. جھوٹی نسبت دیکھ لیجیے. کہا کہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا کہ اس قرآن کو پڑھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں یہ قرآن ہے جو اصلی ہے جو حالانکہ اصلی اور نقلی کی کوئی بات ہی نہیں تھی. قرآن لوح محفوظ میں جس طرح سے محفوظ تھا آج لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے تو اس زمانے میں کیسے محفوظ نہیں رہا ہوگا. آج کے زمانے میں قرآن کریم محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ واللہ یہ بہت ہی بڑے فخر کی بات ہے کہ جس دین کے ماننے والے ہم ہیں اس کی ایک ایک بات محفوظ ہے. کتابوں میں ہی محفوظ نہیں سینوں میں بھی محفوظ ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب دکھا دو کوئی ایسا مذہب بتا دو جس کی کوئی کتاب کسی بھی انسان کے سینے میں محفوظ ہو ہے کوئی کتاب؟ بڑے بڑے کرسچن آپ کو حیران ہوگی معلومات کی چیزیں جو میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں. گجرات میں کچھ سالوں پہلے مناظرہ ہوا تھا کرسچن اور مسلمان کے درمیان انڈیا کے گجرات میں. کہا بتاؤ کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو تمہارے بائبل کی کتنی قسمیں ہیں میں نہیں بتاؤں گا لیکن کوئی بھی بائبل بتاؤ جو اس کا حافظ کوئی ہو تمہارے درمیان. کرسچن آج آ گیا. کرسچن کی یعنی بائبل آپ جانتے ہیں زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے. اس کا جب دنیا میں کوئی حافظ نہیں ہے تو مہا بھارت جو اتنی موٹی کتاب ہے حیرانی ہوگی اس کی جلدیں اگر آپ دیکھو گے اتنی موٹی کتاب ہے اتنی جلدیں ہیں 16 جلدیں ہیں موٹی موٹی کتابیں ایک ایک جلد بڑی بڑی ہوگی. اس کا کوئی حافظ ہوگا ہے؟ یہ قرآن کریم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو کتنا آسان کر دیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے 6 سال 5 سال کے بچے سے لے کر کے اور 70 سال کا بوڑھا بھی اس کو یاد کر سکتا ہے. عزیز ہمت کمی نہیں رہا ہمت یہ قرآن اللہ رب العالمین نے آسان کیا ہے. میں نے چند سالوں پہلے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی عربس میں ایک 65 اور 70 کے بیچ عورت تھی جو بچوں سے فارغ ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ ہمارا کوئی کام نہیں رہ گیا میں قرآن ہی میں اپنی پورے وقت کو صرف کروں گی. اس نے 65 سے 70 سال کے بیچ میں اس نے قرآن کریم کو حفظ کر دیا ہے. اس کو پڑھا ہے. بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو قرآن کریم کو اس طرح سے حفظ کرنے والے. اس قرآن کریم کے بارے میں ان شیعوں کا جو عقیدہ ہے ان روافض کا جو عقیدہ ہے یقین جانیے اتنے گھناؤنے عقیدے ہیں اور ایسے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اصلی جو قرآن ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھپا دیا اور کہا کہ آج اگر نہیں پڑھو گے تو دنیا کی کتاب کبھی دیکھو گے بھی نہیں. اسی وجہ سے آج ان کا اصلی قرآن مصحف فاطمہ نظر نہیں آتا ہے. اب بھلا بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے موقع بیان کیا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں. مکہ کا واقعہ ہے. مکہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت ہے وہ 4 رکعت کو 4 ہی رکعت پڑھتے تھے. حضرت عثمان کتنی پڑھتے تھے؟ ہم لوگ کتنی پڑھتے ہیں؟ 4 کو 2 پڑھتے ہیں قصر کرتے ہیں قصر کرتے ہیں. اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ قصر کرنا یعنی 4 کو 2 پڑھنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ 4 کو 2 پڑھا کرتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ 4 کو 4 ہی پڑھا کرتے تھے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک بھی حق بات اگر
معلوم تھی تو وہ کسی بھی حالت میں چھپا نہیں سکتی تھی، بالکل اس کا انجام کوئی بھی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا لا اترک سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لشخص ما، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو قرآن چھوڑ سکتے ہیں، قرآن چھپا سکتے ہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حالانکہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی آدمی 4 کو 2 پڑھ لیتا ہے وہ بھی سنت کو پا لیا، اور جس نے 4 کو 4 ہی پڑھا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ سنت کو نہیں پا سکا ہے، سنت کو نہیں پا سکا ہے۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چونکہ میرا گھر یہاں بھی ہے اور مدینے میں بھی ہے، میرا گھر یہاں بھی ہے اور مدینے میں بھی ہے، تو میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں چونکہ میرا گھر ہے اس لیے میں مقیم ہوں۔ کیسے؟ میں مسافر کے حکم میں، یعنی تم سب مسافر کے حکم میں ہو اور میں مقیم کی حیثیت سے ہوں، اس لیے میں 4 کو 4 ہی پڑھتا ہوں۔ اب یہ موقع تھا، اس میں جو ہے بہت بڑی بات تھی نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر الحج بھی ہے، یعنی حج کے موقع پر امیر کی بات ماننی چاہیے نا، لیکن جب دیکھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، کہا کہ نہیں امیر المومنین ہے تو کیا ہوا، لیکن میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور یہ ہے جرأت، یہ ہے جرأت، حق کے لیے جرأت۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے آج ہم سے کتنے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے جرأت اور بہادری دکھا سکے۔ افسوس کبھی کبھی ہوتا ہے لوگ شرک کے لیے جرأت دکھاتے ہیں، شرک کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بدعت کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ آپ توحید کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں، توحید کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرنے میں آپ جرأت دکھائیں۔ یہ اصل چیز ہے جو آخرت میں آپ کو کام دے گی، آخرت میں آپ کو کام دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف آپ دیکھ لیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا لگاؤ تھا، کتنی محبت تھی، لیکن یہ شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس طرح سے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، آپ نے دیکھ لیا نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم کو عمر سے شادی کر دیا، کہا کہ یہ ان کی بزدلی تھی، یہ تقیہ تھا، یعنی ڈر کے مارے انہوں نے شادی کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، دوسرا موقع دیکھ لیجیے، حضرت عمر کے بارے میں ان لوگوں نے، یعنی لعن کا لفظ آتا ہے زبان پر لیکن استعمال کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی لعان اور طعان نہیں ہوتا ہے، اور یہ مومن ہے ہی نہیں تو یہ لعن طعن رات دن کرتے، مومن ہوتے تو لعن طعن کرتے نہیں کرتے، لیکن مومن ہے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ گھر میں تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا دروازہ کھولو، ابھی تھوڑی سی دیر ہی ہوئی تھی حضرت علی سے، اتنے میں زبردستی وہ آدمی داخل ہو گیا اور داخل ہو کر کے حضرت علی کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا، مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ آئی، حضرت فاطمہ کو بھی اتنے زور سے مارا ہے کہ حضرت فاطمہ وہیں ڈھیر ہو گئی ہے، وہیں ڈھیر ہو گئی۔ یہاں تک کہ جھوٹا واقعہ یہ جو بتا رہا ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان روافض کو اہل بیت سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں ہے اور اس کے باوجود ان کی بیوی کو ان کے سامنے مارا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ابھی تازہ بات بتا رہا ہوں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کویت کو سمجھ عطا فرمائے۔ اکثر لوگ کہاں سے، ایران سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے نیشنلٹی لی ہے اور آج وہاں پر جو ماتم کرتے ہیں اس میں حضرت فاطمہ کے یعنی مار کھانے کا اور اس طرح سے ان کے بچے کے ضائع ہو جانے کا قصہ سب سے زیادہ بیان ہوتا ہے۔ جھوٹا قصہ جس کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے باوجود اس جھوٹے قصے کو بیان کرتے ہیں، عورتیں اور مرد سب کے سب رونا شروع کر دیتے ہیں۔ روئیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ دنیا میں بھی روئیں گے اور آخرت میں بھی اتنے روئیں گے کہ ان کا کوئی آنسو پوچھنے والا تک نہیں ہوگا، ان کا کوئی آنسو پوچھنے والا تک بھی نہیں ہوگا۔
دیکھیں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارا ہے، پیٹا ہے، ان کی بیوی کو اتنا مارا ہے کہ یہاں تک کہ ان کا جنین جو ان کے پیٹ میں بچا تھا وہ بھی مر گیا، وہ بھی ساقط ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھتے رہ گئے، یہاں تک کہ ان کو پابند سلاسل کیا گیا اور ان کو گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف تو دیکھ لیجیے کہا کہ حضرت علی کی تلوار ایسی تھی، حضرت علی شیر و خدا ایسے تھے اور ایسے تھے، دوسری طرف تضاد دیکھو، یہ تضاد دیکھو کہ اتنے بزدل کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں بچا سکے۔ حالانکہ عربوں کا دستور آپ جانتے ہیں، جب تک عربی آدمی کے جسم میں جان ہوتی تب تک وہ اپنے گھر والوں، اپنی بیویوں اور اپنی بہنوں کی حفاظت کرتا رہتا۔ عربوں کا یہ دستور تھا، جب تک وہ آدمی مر نہیں جائے گا اپنی بے عزتی اور بے حرمتی کو برداشت۔ اور مسلمان تو اپنی عزت کے لیے شہادت پیش کرنا ایک دم بالکل ہی لقمہ تر سمجھتا ہے۔ مسلمان آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں جو اسلام پہنچا ہے اس غیرت ہی کا نتیجہ تھا۔ کس کا؟ غیرت ہی کا تو تقاضا تھا۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں بہت سے لوگ بہت کچھ جانتے ہیں نا، کبھی اس کے اس پہلو کا تذکرہ ہوتا ہے؟ یہ روافض کا کام ہے جنہوں نے ہمارے بر صغیر میں الٹی تاریخیں پیش کی ہیں، الٹی تاریخیں پیش کی ہیں۔ حجاج بن یوسف ہی وہ شخص ہے جس نے سنا یا الحجاج، حجاج بن یوسف کہاں ہے؟ اس نے اسی وقت 12,000 کا لشکر تیار کیا ہے، اس کا کمانڈر اپنے داماد کو بنایا جس کا نام محمد بن قاسم ہے۔ کون ہے یہ؟ محمد بن قاسم ہے۔ 12,000 کا لشکر لے کر کے محمد بن قاسم یہ ڈاگھیل کراچی کے قریب پہنچا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہیں سے باقاعدہ جو اسلامی ریاست کا آغاز ہوا ہے ڈاگھیل سے ہوا ہے، مکران کے علاقے سے ہوا ہے، اور وہاں سے سمندری سفر شروع کیا ہے اور قذافوں کو، سمندری قذافوں کو ناکوں چنے چبوایا ہے۔ یہی وہ لشکر ہے۔ عرب کی کچھ عورتیں تھیں جو کشتی میں سفر کر رہی تھی، سوار تھی، انہوں نے کہا کہ ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہے، حجاج بن یوسف کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ہم تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے 12,000 کا لشکر بھیج رہے ہیں، اس میں اپنے لہتی جگر اور اپنے بیٹی کے شوہر کو کمانڈر بنا کر بھیج رہے ہیں تمہاری حفاظت کے لیے۔ اس طرح سے راجہ داہر اور اس طرح سے ظالموں کو ناکوں چنے چبوا کر کے وہاں پر اسلامی پرچم لہرایا ہے، اسلامی جھنڈے کو نصب کیا ہے۔ عزیز دوستوں ساتھیوں، تو یہ ہے عزت کا مسئلہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ محمد بن قاسم سے بھی بڑھ کر، حجاج بن یوسف سے بھی زیادہ شجاعت مند اور غیرت مند تھے۔ ان سے یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے چاہے کچھ بھی ہو جاتا لیکن جب تک جان میں جان تھی اپنی بیوی کی حفاظت کرتے۔ لیکن ملعون لوگوں نے، یہ جھوٹے اور کذاب لوگوں نے حضرت علی کی طرف غلط واقعہ منسوخ کیا اور حضرت فاطمہ کی طرف بھی غلط منسوخ کیا، اور آج لوگوں کو بتاتے ہیں یہی وہ عمر ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ کیوں؟ سبب کیا ہے کہ صحابہ سے لوگ نفرت کرنے لگے۔ مقصد کیا ہے؟ صحابہ سے لوگ نفرت کرنے لگے، یہی اصل ان روافض کا مقصد ہے۔ اور جب صحابہ سے نفرت کرو گے تو قرآن سے کہاں محبت رہ جائے گی؟ قرآن سے محبت نہیں رہے گی تو تم نبی کو کیا پہچانو گے؟ دین کہاں رہ جائے گا؟ اصل سبب یہ ہے پورے روافض کا، اصل ریزن، اصل کاز اور اصل جو ان کی وجہ ہے عداوت و دشمنی کی، وہ دین اسلام سے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہے۔ دوستوں ساتھیوں، ان کے مکاری کو، ان کے عیاری کو سمجھو اور سمجھ کر کے عملی جام پہناؤ۔ عزیز دوستوں ساتھیوں، ہم بہت دور ہو گئے۔ آج صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ ہمارے یہاں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور اس محرم میں کیا بتاؤں، یہ محرم کا مہینہ ہے، کتاب کو پہنچ رہا ہے، لیکن گالیاں ابھی تک ان کے چینلوں پہ بند نہیں ہوئی ہیں، آج تک کی گالیاں چل رہی ہیں، لعن طعن ہر وقت، ہر آن ہر لمحہ، اور یہی ان کا دین بن گیا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں نے دنیا کے بہت سے مذاہب اور بہت سے ادیان کی تاریخ پڑھی ہے، ان کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن کسی بھی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی کو گالی دینا یہ کار ثواب ہے، اجر اور نیکی کا کام ہے۔
لیکن یہ روافض کو بولا ہے جس نے گالی دینے کو اپنا دین ایمان اور دھرم سمجھ رکھا ہے اور عبادت قرار دیتا ہے۔ عزیز دوستوں ساتھی، اس لیے اہل بیت کے نام پر دھوکہ نہیں کھانا، اہل بیت کے نام پر دھوکہ نہیں کھانا۔ اور جب آدمی ان واقعات کو سن لیتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ واقعات اہل بیت مظلوم تھے۔ کیا تھے؟ اب ان کی حمایت کے لیے ہمیں کھڑے ہونا چاہیے، ان کی حمایت کے لیے ہمیں کھڑے ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹے واقعے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا خود اپنے آپ کو گمراہی میں داخل کرنا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا ٹکٹ خریدنا ہے، جہنم کا ٹکٹ خریدنا ہے۔ ایسے دوستوں اور ساتھی، آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے کہ رافضی کا کوئی بھی آدمی حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑا علامہ ہے اس وقت، وہ الکوثر چینل ہے، اس پر آتا ہے، اس کو آیت الکرسی تک نہیں آتی ہے۔ آیت الکرسی، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے یہاں تعلیم کا سسٹم ہے، کہ چھوٹے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں آیت الکرسی، ہے نا؟ لیکن ان کے بڑے بڑے جو علامہ ہوتے ہیں وہ بھی آیت الکرسی تک نہیں یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے آپ کو محبت ہوگی اس کو یاد بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ کو چاہت ہوگی آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے یا نہیں سکھائیں گے۔ لیکن جب آپ کو قرآن سے محبت ہی نہیں ہے، قرآن والے سے محبت نہیں ہے، تو کہاں سے آپ کوئی چیز یاد کر سکیں گے؟ اس لیے ایسے دوستوں ساتھیوں، ان کے عیال اور مکاری کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی پوری کتاب ہے جس میں یہ دکھایا ہے کہ کس طرح سے نبیوں کی بے حرمتی یہ رافضی لوگ کرتے ہیں۔ فرشتے کو کہتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی، آپ کو تو پتا ہے نا، آپ کو پتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا کہ علی کے پاس تم چلے جاؤ، کس کے پاس؟ یہ قرآن لے کر کے، لیکن جبرائیل سے غلطی ہو گئی۔ حالانکہ آپ کا عقیدہ یہ میں سمجھتا ہوں کلیئر ہوگا کہ اللہ رب العالمین جو حکم دیتے فرشتے اس میں ذرا برابر منمانی لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہے، یہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی۔ مجھے ایک افغانی کی بات بہت یاد آتی ہے، انہوں نے کسی سے سنی تھی، انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر قرآن نازل ہونے والا تھا اور جبرائیل نے غلطی کی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تم کو پتا ہے کہ حضرت علی کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ کیا سوال کیا؟ پتا ہے کتنی؟ یعنی یہ دماغ کھولنے والی بات ہے۔ آپ اندازہ کریں حضرت علی اس وقت زیادہ سے زیادہ، یعنی زیادہ سے زیادہ کر لے، میکسیمم جس کو کہتے ہیں میکسیمم کر لے تو 8 سال کے بچے تھے۔ 8 سال کے بچے کو قرآن کی وحی آتی ہے، فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا۔ یہ رافضی اسی وقت لاجواب ہو گیا۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ اور ہم یہ بیداری اپنے نفس کے اندر پیدا کریں، اپنے معاشرے پر اس کا اثر ظاہر کریں، اپنے معاشرے پر خاص طور سے آج جو خطرات ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں دیکھ لیجیے آپ، جہاں اس مملکت الامن میں امن و امان جہاں قائم ہے، وہاں امن عامہ کو خراب کرنے کے لیے کوششیں کہاں سے؟ ایران سے ہو رہی ہے۔ کویت کو خراب کرنے کے لیے ایران سے کوششیں، بحرین کو برباد کرنے کے لیے، بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے عراق، ایران اور لبنان سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ یعنی امت کافرہ پوری کی پوری جمع ہے، امت مسلمہ متفرق ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے آج۔ اس لیے عزیز دوستوں ساتھیوں، اپنے قرآنی رشتے کو مضبوط کرو، اپنے رسول سے جو ہمارا رشتہ ہے اس کو مضبوط کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ بھی سننا کبھی گوارا نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے سلسلے میں کوئی بھی لفظ سننا گوارا نہیں کرنا۔ اگر تھوڑا ذرا برابر بھی ایمان ہوگا تو کبھی بھی گوارا نہیں کرو گے۔ اسی طرح سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر، تبجیل، ان کی بزرگی کو حضرت علی خود بیان کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا، نہج البلاغہ یہ رافضی کی کتاب ہے، ابن ابی الحدید کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر حضرت علی کی اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ لوگوں تم لوگ میرے ہاتھ پر کیوں نہیں بیعت کرتے ہو، جبکہ میرے اوپر وہ لوگ بیعت کر چکے ہیں جن لوگوں نے حضرت
ابو بکر اور حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے، یعنی انہوں نے حوالہ کس کا کیا؟ ابو بکر اور عمر کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ذکر کیا کرتے تھے اسی طرح سے حضرت علی نے کہا کہ اکثر میں سنا کرتا تھا انا و ابو بکر انا و عمر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ابو بکر کا نام لیتے تھے، اپنے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیتے تھے، اس لیے میں ان کی بہت ہی تعظیم کرتا ہوں۔ آج بھی شیعہ کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، لیکن ان چیزوں کو چھپاتے ہیں اور اپنی طرف سے جن باسی مجوسی لوگوں نے، یہ آپ کے پجاری لوگوں نے جو شروع کیا ہے اور جس کی ابتدا کی ہے اس کو یہ ابھارتے ہیں تاکہ لوگ گمراہی کا شکار ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دین حق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔